وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 40 سے 42، درس نمبر 1791. آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت الہی سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. سامعین اکرام، سورہ قصص فرعون کا قصہ ہے جس نے ہماری طرح پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کا انجام آج بیان ہو رہا ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے فوجوں کو. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان کو دریا میں پھینک دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس تم دیکھو کہ کیا ہوا انجام ظالموں کا. اللہ، ظالموں کی بات ہو رہی ہے. اور ظالم ہر وہ شخص جو اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دے اور زندگی اپنی مرضی سے گزارے، وہ ظالم ہے. یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کون ہے زیادہ ظالم؟ یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس کو رب کی آیاتوں کی نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ موڑ لے. اور یہ مجرم ہے اور یہ ظالم ہے سب سے بڑا، اور ہم ظالموں سے انتقام لینے والے ہیں. تو دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہمارا حال فرعون اور اس کے لشکریوں سے کم نہیں ہے.
تو محسوس کرنے کی بات ہے، ورنہ تو دیکھیں مجھے تو کوئی خاص یعنی دلچسپی نہیں ہے کہ کسی بھی انسان پر میں بیہودہ الزام لگاؤں یا بہتان تراشی کروں یا جو بات اس میں نہیں ہے وہ میں کہوں. مجھے کیا چٹی پڑی ہے. لیکن ہم نے ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے جو فرعون سے زیادہ مختلف نہیں ہے. ہم میں اور اس میں ایک فرق ہے، اس نے اعلانیہ انکار کر دیا تھا، ہم اعلانیہ انکار نہیں کرتے اللہ کی ہدایت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کا. اعلانیہ انکار نہیں کرتے، یہ تو میں مانتا ہوں. فرق یہ ہے بس، باقی ہمارا اور اس کا حال ایک ہی ہے. آپ یہ جو مضمون آ رہے ہیں نا، اس کے بعد سورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو آپ دیکھیں پھر مطلب کس انداز سے یہ بات ہوتی ہے. اصل ہے کیا چیز ہے کامیابی کی اور کیا چیز ہے ناکامی کی، اس کو ذرا آپ نوٹ کرتے چلے جائیں. جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. دیکھیں پرانے تصورات آپ کے جو ذہن میں ہیں، ہمارا تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ کوئی بھی تصور دین کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے. یا تو ہمارے جو تصورات ہیں دین کے کسی بھی کام کے بارے میں، یا تو وہ محدود ہیں یا غلط ہیں، جیسے کہ عبادت، جیسے کہ ذکر الہی، اور جیسا کہ اطاعت. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں اور اس سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. اصل میں تو ہم انکاری ہیں یوم آخرت سے. ایک بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں، پیغمبر کی تعلیم 3 نقاط کے گرد گھومتی ہے، یعنی وہ بنیادی چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. آج ہم مسلمان، آج کا مسلمان ان تینوں چیزوں کا انکاری ہے، زبان حال سے، زبان قال سے نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہاں میں آپ کو صرف یہ توجہ دلا رہا ہوں، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. اب یہ فرعون ہی واحد دشمن نہیں تھا اللہ کا، ہم بھی دشمن ہیں. دیکھیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن قرار دیا. کیوں؟ کہ زمین میں یہ ناحق بڑا بن بیٹھا تھا، اپنے آپ کو معبود پکارتا تھا. ہم پڑھ کے آئے ہیں، معبود وہ جس کی بات مانی جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے. تو ہماری مثال کوئی مختلف نہیں ہے، میں آپ سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ سوچیں تھوڑا سا. بہرحال تو دشمن کی میں بات کر رہا تھا، اللہ کا دشمن فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن فاتخذہ آل فإنہم ابھی وہ ہم نے پڑھا تھا نا، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، الہام ہوا، اور اس میں یہ جملہ آیا ہے یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اپنا دشمن قرار دیا. ہر وہ شخص، دیکھیں میں آپ سے واضح طور پہ کہوں، آج ہم اللہ کے دین کے دشمن ہیں. سب سے بڑا دشمن اللہ کے دین کا آج کا مسلمان ہے. نہ خود دین پر عمل کر رہا ہے اور دین کی ایک مکروہ تصویر پیش کر رہا ہے اقوام عالم کے سامنے. اللہ بہت ہی دیکھیں لا علمی ہے، جہالت ہے. میں آپ کو کیا کیا چیزیں، کیا کیا مثالیں پیش کروں، لیکن آپ یہ بات نوٹ کر لیں. در حقیقت مختصر بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں، اور ہم دوست ہیں باطل کے، غیر اللہ کے، شیطان کے دوست ہیں. انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ
وہ ہے نا کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دوں گا، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہے گا شیطان۔ دیکھیں شیطان ہمارے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جیسے کہ خون دوڑ رہا ہے۔ اور دیکھیں ہماری بس ایک ہی پکار ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا، اے دنیا ہائے دنیا، دنیا دنیا۔ پھر دنیا کے جو لوازمات ہیں اس کی پھر تفصیلات ہیں، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، یہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن ہماری سوئی اسی کے گرد گھومتی ہے، گھوم پھر کے ہم وہی دنیاوی مفاد کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس بات کو ذرا نوٹ کریں نا آپ۔ بہرحال فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا عذاب میں اور دریا برد کر دیا انہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ مخلوق تھی جو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے اس کو پیدا کیا تھا۔ فرعون اور اس کے لشکری کون تھے؟ یہ اللہ کا لگایا ہوا بوٹا تھا، جنہوں نے اپنی پیدائش کے مقصد کو نظر انداز کر دیا اور زمین میں ناحق تکبر بغیر الحق بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ناحق جو ہے بڑائی شروع کر دی۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، آیت نمبر 39 میں ہم نے پڑھا ہے نا، تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں ناحق۔ ہمارا تو ہے حق نہیں بنتا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا، ہماری کیفیت ایسی ہے۔ اللہ کے سامنے یعنی ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اے اللہ نہ ہم تیرے نبی کی تعلیم کو مانتے ہیں، معاذ اللہ، نہ ہم تیرے قرآن کی ہدایت کو مانتے ہیں، ہاں چوم لیں گے اسے، ناظرہ پڑھ لیں گے، اپنے اوپر دم کر لیں گے، گھٹنوں پہ درد ہو رہا ہے تو آپ اس پہ دم کر لیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناجائز ہے، لیکن آپ تو یعنی دیکھیں قرآن کو ہم دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اکثر و بیشتر۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہے، نہیں، وہ یعنی ضرورت کے وقت اس کا آپ کر سکتے ہیں استعمال۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سورہ شفا بھی ہے، ثابت ہے، لیکن یہ تو بات نہیں ہے کہ آپ اس کی ہدایت کو نظر انداز کر کے محض ایک اس کو ناظرہ کی کتاب، تلاوت کی کتاب بنا لیں، چومنے کے لیے رکھ لیں، اس کی تعظیم ظاہری تعظیم کریں اور حقیقی تعظیم نہ کریں۔ اللہ تو بہرحال دیکھ لیں آپ، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے ان کو دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا، ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں یہ بات ہر ظالم کے لیے ہے۔ ہم پیش رو ہیں، امام ہیں، ہمارے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں، ہمارے امام ہم سے پہلے گزر چکے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دنیا کی طرف بلایا، محض دنیا کا ٹٹو بنا دیا، تو انہوں نے ہمیں آگ کی طرف دعوت دی۔ اس بات کو کہنے میں دیکھیں آپ، اس کو مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا۔ ہمارے آباء و اجداد دنیا دار تھے، میٹیریلسٹ تھے، انہوں نے ہمیں صرف دنیا کی تعلیم دی، دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا۔ اور دیکھیں آپ خود بھی دنیا کے طالب ہیں اور اپنے بچوں کو بھی آپ دنیا ہی کا ٹٹو بنانا چاہتے ہیں، دنیا کا گدھا۔
گدھا مطلب دیکھیں دو الفاظ ہیں قرآن میں، گدھے کی بھی ہیں اور کتے کی بھی ہیں دنیا دار کے لیے۔ تو گدھا کیا ہے کہ اس پہ کتابوں کا بوجھ، ایک گدھے پہ آپ 100 کتابیں لاد دیں، بڑی حکیمانہ کتابیں، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن سے آج تو ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے سرکار، قرآن کو تو ہم نے، قرآن سے تو منہ موڑ لیا ہے، بات ختم ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ہر وہ شخص جو ظالم ہے، جو مجرم ہے، جو فاسق ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ صرف فرعون کے بارے میں نہیں ہے الفاظ، جو بھی فرعون کے نقش قدم پر چلے گا جیسے کہ ہم، اسی جہنم تک پہنچیں گے۔ بئس الورد المورود، اللہ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُونَ، قیامت کے دن کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ہم نے تو مدد کی امیدیں باندھ لی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ بھئی کیوں بخشے گا؟ آپ تو ایمان کو جانتے تک نہیں ہو، قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ایمان کا مطلب نہیں جانتے، رسول کی دعوت تمہیں نہیں معلوم کہ ہے کیا اصل میں، اپنے مقصد تخلیق سے تم غافل ہو۔ تو یہ تو شفاعت ہے اور بخشش ہے، یہ مومن گناہگاروں کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ ہم تو پورے کے پورے شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہی نہیں ہے، ہمارا معبود خواہشات نفس ہے۔ دیکھیں جو لوگ آپ کو دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رہے ہیں ان کی بات نہ سنیں، میری باتوں پہ غور کریں، مجھ سے، میں تو واضح بات کر رہا ہوں آپ کو، یہ بھی سارا مضمون آ رہا ہے اسی کے بارے میں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی وہ لوگ بدحال لوگوں میں شمار ہوں گے، قبیح۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ اللہ کی لعنت لگ گئی ہے، جڑ گئی ہے، ہم لعنتی قوم ہیں۔ آج کا برائے نام مسلمان اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو محسن، نیکوکاروں اور مخلصین کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم تو مخلص نہیں ہیں، ہاں ہمارا اخلاص ہے دنیا کے ساتھ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصائر، بصیرت، اچھا چلے میں پہلے ترجمہ پڑھ لوں۔ وَہُدًى، ہدایت، ورحمہ، رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اور تم آپ غربی جانب نہیں تھے، اس قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا۔ وما کننا من الشاہدین، اور نہ آپ اس واقعے کو اس وقت دیکھنے والے تھے۔ ولیکن انشأنا قرونا، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں، بہت سی بستی والے۔ فتطاول علیہم العمر، پھر ان پر مدت دراز گزری۔ وما کنت ساویا فی اہل مدینہ، اور آپ مدین میں نہیں رہتے تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ انہیں ہماری آیات سناتے۔ ولیکن کننا مرسلین، لیکن ہم رسول بھیجتے رہے۔ وما کنت بجانب الطور، اور آپ طور کے کنارے پر نہ تھے۔ اذ نادینا، جبکہ ہم نے آواز دی۔ ولیکن رحمتا من ربک، لیکن یہ آپ کے رب کی طرف، آپ کے رب کی رحمت تھی۔ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر،
تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اپنے ہی اعمال کے سبب ان پر مصیبت نازل ہو جائے، فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اور پھر یہ کہتے کہ اے میں ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھجوایا، فَنَتَّبِعْ آیَاتِکَ، تو ہم تیرے احکامات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے میں سے ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس آیا حق ہماری طرف سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی وہ معجزات۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت اس سے پہلے دی گئی تھی؟ اب یہ کہتے ہیں ساحران تظاہرا، کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، آپس میں ایک سے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی طرف سے ایسی کتاب لے آؤ، وہ اہدی منہما، جو ہدایت میں ان دونوں سے بڑھ کر ہو، اتبعہ، کہ میں بھی اس کی پیروی کروں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم یستجیبوا لک، اور اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، یعنی آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں، فعلم، آپ جان لیں، انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارے، پیروی کرے اپنی خواہشات کی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا، ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں یہ سارا مضمون جو ہے میں نے جو پڑھا ہے 50 نمبر آیت تک، اس میں ایک مضمون، اس کا میں ابتدائی آج بیان کر دوں، ہو سکتا ہے اس کے یعنی مضمون میں پورا نہ کر سکوں، لیکن اس کی تمہید میں بیان کر دوں۔ تو تمہید اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے، تاکہ آخرت میں یہ کامیاب ہو جائے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں جائے گی، ایک ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ پھر آخرت میں کیا ہے؟ وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اللہ کی۔ تو دیکھیں انسان خلاصہ کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں بنایا، اس کی منزل آخرت ہے، یعنی اس کا مقصود آخرت میں پورا ہوگا۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب اور اللہ کا دیدار، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا قیامت کے دن۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہماری منزل ظاہر نہیں ہے، یہ دیکھیں میں ابھی ٹائم بھی میرے پاس کم ہے اور یہ مضمون بہت زیادہ اہم ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج پورا نہ ہو تو میں اگلی نشست میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری منزل
اللہ ہے، آخرت کی کامیابی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے. تو اب ہمارا جو یعنی مدعا ہے وہ آخرت ہے، اور اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، لیکن ابھی وقت اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.